اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اب آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ مسئلہ ہمارا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ قسمت والے کے لیے وہ مسئلہ ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں، ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر، ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر، ہے خدا کی مان اس پر بیشتر۔ ہر کوئی محبت کے لیے ہے ذات، تو خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ نہیں تو باقی سب عارضی چیزیں، پھر ان میں ندامت ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے۔ یہ دو محبتیں بڑی زبردست ہیں، اور یہ دونوں خدا اور رسول عاشق معشوق ہیں۔ ہاں جی، عاشق معشوق ہے۔ سے خدا نے کائنات، حدیث شریف میں، اگر میں جہاں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات نہ بناتا، اے محمد مصطفیٰ یہ تیرے لیے بنائی ہے حبیب۔ اور اس کا ثبوت ہے جو تصرف آپ نے کائنات میں کیا ہے اور کرتے ہیں، آج تک نہ کسی نے سنا ہے نہ کر سکتا ہے کہ اپنی مرضی پہ تصرف سورج میں کرے، اپنی مرضی کے سے تصرف بادل میں کرے، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے۔ کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے۔ سورج کو اپنی مرضی پر چلایا اللہ، کسی نے نہیں کیا ہے، نہ کر سکتا، اپنی مرضی پر۔ اگر دن گزر جاتا ہے آج کا اور وقت تو ظہر اثر کا نکل جاتا، پھر کل اثر آتی ہے۔ سورج واپس نہیں جاتا، نہ گیا ہے کبھی۔ لیکن آقا جی نے حضرت علی کی محبت کو دیکھا۔ آپ نے جان کیسے کیا؟ آپ سوتے نہیں تھے، ایسے آنکھ لگائی ہوئی تھی بس۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کہا ان کی نیند میں اراحت میں فرق نہ آئے تو اٹھایا نہیں۔ عصر کی نماز نکل گئی، شام ہو گئی تو مبارک مقدس وہ نظر کھولی، دیکھا تو آنکھیں نم تھی۔ کیا بات ہے؟ کہا شام ہو گئی ہے، نماز نکل گئی ہے۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے آقا جی کو، حضرت عائشہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جب واقعات پیش آتے تھے تو اس میں ان کو پتہ چلتا تھا تو مسئلہ یہ اور ہے یہاں، تو ہم تم کہاں ان کو جان سکیں گے؟ وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب واقعات ایسے پیش آتے تھے، حضرت علی کو اگر پتہ ہوتا سورج واپس کر سکتے، آپ نہ روتے، آپ کو کہتے آقا جی سورج واپس کر دیں، آپ کو پتہ ہے ایک نظام ہے، ایسے ہی چلتا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عصر کی نماز نکل گئی۔ اس نے ادب سے نہیں اٹھایا، ان کا ادب ہے، نماز فرض ہے، ادب بھی نبی کا فرض ہے، اسی سوچ میں نماز نکل گئی۔ آپ نے کہا اچھا۔ تو آپ نے جو دعا میں لفظ کہی وہ بڑے عجیب کہے، یہ نہیں کہ علی نے غلط کیا یا علی سے غلطی ہوئی یا معافی ہو جائے، یہ نہیں کہا۔ کہا کان فی طاعتک طاعت نبیک، یہ مولا تیری طاعت میں تھا، نبی کی فرمانبرداری میں تھا۔ اس سورج کو واپس ہونا چاہیے اللہ۔ دست کرم اٹھایا سورج کو، جہاں تک جیسے انگلی چلتی رہی وہ ساتھ بندہ ہوا چلتا رہا، جہاں روکا رک گیا۔ کہا نماز پڑھ لو، تم کہتے ہو اثر چلی گئی، دیکھو کہاں اثر ہے۔ جہاں میں مثال محمد نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ۔ تو اب بھی وہ موجود ہیں، تھے نہیں، وہ ہیں، ہر وقت ہیں۔ وہ نہ ہو تو یہ کائنات نہ ہو۔ یہ کائنات ان کی روحانیت اور ان کے کرم سے قائم ہے۔ ہاں، یہ کائنات نہ ہو، ہاں، یہ کائنات ان کی روحانیت سے قائم ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہاں، جہان ہے۔ ہاں، اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت تنگ ہے، زیادہ بول نہیں سکتا۔ واقعات حدیثوں کیسے آتے ہیں بتاتے ہیں
کہ نبی کریم کو جو عزت اور امتیاز خدا کے درمیان میں تمام خلائق سے علیحدہ، نبیوں سے علیحدہ امتیازی دی گئی ہے، امتیازی، اور سب کے لیے ان کے لیے امتیاز نہیں ہے، لیکن جو جتنی محبت کر رہے ہیں، جیسے فرمایا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، اور جو ان سے محبت کر لے تعلق صحیح پیدا کر لے، آج یا کل یا اس کی قسمت اچھی ہے جب بھی، تو اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، جس کی سرپرستی نبی جی فرمائے اس کو کیا چاہیے، ہاں اس کے ضامن اور کفیل بن جاتے ہیں۔ ایسے ہوا ہے، اب بھی ہوتا ہے کسی کسی کے ساتھ، تو طریقہ میں تم لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ خدا وسیلے سے ملتا ہے، قرآن میں الرحمن فصل بھی خبیرا، یہ رحمان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو کہو اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے، تو رحمان کو کون جانتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو نہیں پتا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، جس کے پاس خبر ہو وہ خبر نبی جی کے پاس ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایسے نبی جی بھی ملتے ہیں، وسیلے سے ملتے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہو جائیں تو اس کے نبی کے درمیان میں فضا بننی شروع ہو جاتی ہے، جو اس کی شک اور سوال جواب سارے ختم ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کو طریقہ آتا ہے نا، اگر فنا فی الشیخ، حب الشیخ، غیرت شیخ، اس کی وضاحت سی ڈی میں ہے، یہ بالاتفاق ہو جائے گا، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، اکا دکا، کیونکہ وہ اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں، وہ بھی حل ہوتے ہیں تو آتے ہیں، ان کو دیکھ کے دوسرے آ جاتے ہیں۔ لیکن میں اضافتاً یہ چیزیں بیچ میں کہہ دیتا ہوں کہ سب مسائل کو چھوڑو، مسئلہ ایک ہی رکھ لو، بس ایک ہی مسئلہ، کوئی مسئلہ نہ رکھو، باقی مسئلے خود ہو جائیں گے۔ مسئلہ ایک، اللہ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیچ میں وسیلہ ضرور ہوگا۔ شفا اللہ دے گا لیکن ڈاکٹر بیچ میں دخل دے گا، اس کی جو تعلیمات ہیں، پرہیز اور یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ایسے شیخ کے معاملے میں بھی یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تو یقین کی چیزیں، علامتیں پیدا ہوں گی۔ ایسے کسی کا دل نہیں مانتا باتیں سن کے، کچھ وہ کرم دیکھے، کوئی چیز دیکھے، کوئی اس کو فائدہ پہنچے، اور ایسی اس کے ساتھ چیزیں ہو جائیں جو سوچ نہیں سکتا تھا وہ بھی ہو جائیں، تو یہ ہوتی ہیں۔ اور یہ کرتے ہیں کون؟ اللہ، یہ بوسیلہ رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے ہیں بوسیلہ شیخ، یہ ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ ہوتا سو یقین بنتا ہے، جس کے ساتھ نہیں ہوتا سو یقین نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں شاید سوچ کے کرتے ہیں، یا عقیدے بناتے ہیں، یا شیطانی خیالات، یا ایسے تصورات، لیکن یہ حقیقت ہے ویسے، ہاں، کہ محبت ایک ایسی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، لیکن یہ اگر اپنی طریق پر ہو، اپنے رستے پر ہو، حقیقت پر ہو، تو یہ محبت خدا اور رسول کے سوا دوسرے کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ عشق خدا کا حق ہے، نبی کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر اس کا طریقہ سکھاتے رہتے ہیں۔ ہاں، وضاحت ہر وقت تو نہیں کرتے، لیکن جو بنیادی باتیں بتاتے ہیں ان کی وضاحت سیڈیوں میں ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے دل میں اگر آ گئی اور دل اس کا اچھا تھا، اس سے کہ میں تو چاہتا ہوں خدا رسول سے محبت ہو جائے، تو پھر جو مثال مشہور ہے وہ صحیح ہے، میں غلط نہیں ہے۔ ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ڈھونڈنے والا سچا ہو اور ٹھانی ہو، اور قربانی میں اس کو دریغ نہ ہو۔ ہاں، کہ محبت قربانی کا تقاضا رکھتی ہے، باتوں کا تقاضا نہیں۔ باتوں میں تو ساری محبت کی باتیں کرتے ہیں، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو امام حسین کے ساتھ سارے بھاگ گئے تھے، پہلے سارے ساتھ تھے، سارے ساتھ تھے، جب قربان کا وقت آیا سارے بھاگ گئے۔ ہاں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ امام حسین نے ادا کی،
امام حسین ماشاء اللہ، سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے۔ اور آقا کی برداشت یعنی حد سے باہر، وہ بھی عاشق خدا تھے، اپنی اولاد کا پتہ تھا یہ ہوگا، ایک تو ہو جائے پتہ چلے وہ برداشت علیحدہ ہے، وہ ہوتی ہے لیکن اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے ویسے، لیکن اس میں تکلیف بہت ہوتی، پہلے ہی پتہ ہو کہ اس میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو آقا جی کو پہلے ہی پتہ تھا، اس لیے جب سجدہ کرتے تھے امام حسین کمر پر تھوڑا بیٹھ جاتے تھے تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ پتہ تھا اس پر مشکلیں آئیں گی، اتنی برداشت قسمت، وہ بھی عاشق خدا، اپنے متعلق بھی ایسے ہی کہتے تھے، میں چاہتا ہوں ثم احیا ثم اقتل، 3 دفعہ کا، میں چاہتا ہوں میں زندہ کیا جاؤں پر خدا کے راستے میں قتل کیا جاؤں، میں چاہتا ہوں زندہ کیا جاؤں پر 3 دفعہ اپنے متعلق کہا۔ تو آپ کو کون قتل کر سکتا تھا؟ لیکن اس قتل کا مسئلہ خدا نے آسان کر دیا، آقا جی کے عشق کا، ان کے ساتھ دوسرے رنگ میں ہوا، کوئی قتل تو نہیں کر سکتا تھا لیکن قتل والی تکلیف ان کو پہنچ گئی۔ وہ کیسے خیبر میں یہودیوں نے وہ ایک ٹکڑا گوشت کا زہریلا آقا کو دیا، خدا نے حجاب میں رکھا، انہوں نے دعا کی ہے نبی جی نے، تو نبی جی کی دعا قبول ہے، لیکن ان کی جیسے وہ امتیاز باقی رہے گا، کوئی قتل نہیں کر سکے گا، اور قتل کا اور عشق میں قتل ہونے کا ان کو وہ مرتبہ بھی مل جائے گا، دونوں چیزیں، حکمت خدا، کیونکہ آپ اللہ کے بہت مقرب تھے، کون قتل کر سکتا ہے، تو خدا نے وہ حکمت جاری کی، تو یہودیوں کے دل میں پڑا، انہوں نے زہریلا ٹکڑا گوشت کا دیا، آپ نے اس کو کھایا تھوڑا سا، پھر اس میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ڈالا گیا۔ تو پھر آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زہر کا دورہ ہر سال دورہ مجھ پہ کرتا ہے، فقد اقتا ابہری، اس نے میری رگیں کاٹ دی ہیں۔ نبی جی سے میری رگیں کاٹ دی ہیں، اس نے دورہ جب کرتا ہے میری رگیں کٹ جاتی ہیں، تو آپ کو کوئی قتل بھی نہیں کر سکا، آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی عشق کے خدا میں، اور آپ کو ایسی تکلیف ہوتی تھی۔ تو عشق کا تقاضا یہی ہے کہ قربانیاں، اس لیے خدا رسول کی محبت، خدا کے بعد اگر کسی کی کوئی سب سے عزیز ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ ہو، یہ نبی جی نے کہا ہے، تو خدا کرے اس میں آپ کو حصہ ملے، مجھے حصہ ملے، پورا حصہ تو کسی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ کچھ قسمت والی بات ہے، نہ کوئی ابو بکر عمر عثمان بن سکتا ہے، نہ ویس بن سکتا ہے، لیکن نہ کچھ اگر ہمت کرے قربانی کی تو حاصل ہو جاتا ہے، اور قربانی سے بھی یہ حاصل نہیں ہوتا کہ حقدار تو نہیں بنتا، لیکن تقاضا کرم اس نے جو کرنا تھا اپنی طرف سے کر دیا، باقی کرم آ جاتا ہے۔ ہاں، تو زندگی 100 دفعہ تو ملتی نہیں ہے، ایک دفعہ ملتی ہے، تو اس زندگی کو تم لوگ ضائع نہ کرو، قربان کرو اللہ پر، نبی پر، اور طریقت کا جو طریقہ ہے وہ سنتے رہتے ہو، محبت کے وہ میں نے بتائے ہوئے ہیں سی ڈی میں، جی فنا فی الشیخ، حب الشیخ، غیرت الشیخ، اس میں تھوڑے تھوڑے چلتے رہو، اگر نیت پکی کر لی تم نے تو نبی جی کہتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر، اگر عمل میں کوتاہی ہو گئی، کچھ کمی بیشی بھی ہو گئی، لیکن نیت نہیں بدلتا، نیت یہی ہے کہ میں خدا رسول پر قربان ہوں اور قربان ہو کے رہوں گا، خدا نہ خاصا گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، قتل، کچھ بھی ہوتا رہے، توبہ کرتا رہے اور چلتا رہے، اگر نیت مضبوط ہے
تو خدا کا کرم اور نبی کا وسیلہ کام آ جاتا ہے تو نبی کریم پر خدا کے پاس اس کو کر دیتے ہیں۔ ہاں، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر وہ حدیث کے مفہوم آ جاتے ہیں، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ خدا نہیں بن جاتے، جو چاہتا ہے وہ خدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے، بعضوں کا مشق اتنا تیز ہوتا ہے، جو چاہتا ہے ابھی اس نے چاہا اب پھر دعا کرنی ہے، تو دعا کرنے سے پہلے ہی چاہت کی چیز شروع ہو جاتی ہے۔ بتاؤ۔ اور ایسے واقعات اب ہیں، وہ حدیث کے صحیح ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، کچھ بیمار ہوں تو میں پہلے کہ میں سیڈیو میں کہے ہوئے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بات میں جیسے نا کوئی جھگڑا تھا، مختصر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تمہارے قبیلے نے اس کے قبیلے کا دانت توڑا ہے تو دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، اور مسئلہ بھی صحیح تھا۔ تو وہ اللہ والا تھا، عشق مصطفیٰ والا تھا۔ اس کے یا رسول اللہ، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، خدا کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ آقا جی نے کہا اتشفع، تو سفارش اپنی رکھتا ہے، اپنی منمانی رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم تھا اللہ کے حدود میں جب اس نے کیا تو بدلے کا بدلہ ہوتا ہے، اور تو قسمیں کھانے لگ گیا ہے۔ یہ تو بدلے کا بدلہ ہے، اور میں انصاف نہیں کروں گا، کون کرے گا؟ تو نے ایسی بات کہہ دی، اللہ کے حدود میں دخل دے دیا کہ اس کا نہیں دانت ٹوٹے گا، چاہے اس نے دانت توڑا ہے۔ دیکھو یار، ماشاء اللہ، آقا جی کی بات ہے، آقا جی کے صحابی عاشق رسول، ان کی زبان سے نکل گیا تھا اللہ کی قسم۔ اور آپ نے کہا بعض بندے ایسے ہیں کسی چیز کی قسم کھا لے، خدا کو اس کی قسم پوری کرنی پڑتی ہے۔ کیا قسمت ہے۔ اب آقا جی کے ساتھ اس کا جیسے یہ دلی اختلاف نہیں تھا، ظاہری اختلاف تھا کہ ہمارے دانت ٹوٹا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ہم اس کا دانت نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ ہوا ہے لیکن نہیں ٹوٹے گا، اور قسمیں بھی شروع کر دی۔ ابھی آقا جی کو سمجھا رہے تھے، وہ قبیلے والے بھاگتے ہوئے آئے، بولے جی ہمارا بھائی یہ ہو ہی جاتا ہے، معاف ہے۔ عشق تیرے صدقے، دیکھا بھاگتے ہوئے آئے، خدا ان کا دل پھیر دیا، وہ کہتے جی ہو ہی جاتا ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آقا جی کو سمجھانا کیا کر رہے ہو، ایسے نہیں بولو، ایسے نہیں بولو۔ اللہ نے کہا یہ عاشق خدا عاشق رسول ہے، دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا نا، بس ہو گیا۔ وہ آقا جی معافیاں ہو گئی۔ ہاں تو میں تم کو کیا بتاؤں، لیکن یہ قسمت والے کی قسمت ہوتی ہے۔ خدا ہماری تمہاری قسمت ایسی کرے۔ اب تمہاری قسمت ہماری قسمت۔ السلام علیکم۔